ایک وقت تھا علی نماز پڑھ کر عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں آئے، تو جب دیکھا بی بی فاطمہ الزہرا کام میں لگی ہیں اور کام کو بہت تیزی سے کر رہی ہیں، تو فرمانے لگے فاطمہ کیا اتنی جلدی ہے، صبح ہوگی صبح کر لینا، تم دن بھر کا کام کر کے تھک چکی ہوگی۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں علی جب تم نماز کو گئے میں بھی گھر میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد تھکن سے مصلی پر بیٹھ بیٹھ مجھے اونگ آ گئی، میں اونگ کے اندر اپنے بابا جان کا دیدار کرتی ہوں، میرے بابا مجھے فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی جلدی سے کام کو نمٹاؤ، جلدی سے کام کو نمٹاؤ، اور یہ رات کا وقت ہونے والا ہے، تم روزہ رکھ لو، اور تمہارے وقت تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں محمد اپنی بیٹی کا دسترخوان لگا کے جنت میں انتظار کروں گا، افطار میرے ساتھ کر لینا۔ میرے بابا نے مجھے یہ کہہ دیا ہے، لہٰذا اب میرے پاس وقت بہت کم ہے، یہ سحری تک کا وقت ہے، نہیں پتا کس وقت میرا بلاوا آ جائے، اس لیے علی میں تمہارے کپڑے بھی دھو رہی ہوں، شہزادہ حسن و حسین کے لیے میں کھانا بھی بنا رہی ہوں، میں بچوں کے لیے تیاری بھی کر رہی ہوں، کس لمحے میرا بلاوا آ جائے اور میں اپنے بابا کے پاس پہنچ جاؤں مجھے نہیں خبر۔ آپ دیکھیے بیوی ایک تو ویسے ہی اللہ نے اس کو شریک حیات بنایا، اور ویسے ہی اللہ نے اس کو انسان کی راحت کا سبب اور ذریعہ بنایا، انسان کی سکون کا سبب اور ذریعہ بنایا، اور پھر بیوی بھی کون سی بیوی، رسول اللہ کی ربط جگر، کون سی بیوی جس کو رسول اللہ خود فرمائے فاطمہ میں تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار مقرر کرتا ہوں، وہ بیوی جس کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوں، وہ بیوی فرما رہی ہے علی میرے پاس وقت بہت کم ہے، تھوڑا سا وقت ہے، مجھے یہ کام کرنے دو۔ سوچے تو صحیح حضرت علی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، مولا کائنات حضرت علی رونے لگے، کہا کہ یہ کیسی تم باتیں کرتی ہو، کس طرح کی بات کرتی ہو فاطمہ، یہ تو بے وفائی ہوئی، تم نے اور میں نے تو بہت طویل عمر تک ساتھ رہنے کا اللہ سے عہد کیا تھا، یہ تو تم مجھے اس عمر کے بیچ کے حصے میں چھوڑ کر جا رہی ہو، یہ تو بے وفائی ہوئی۔ جب ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو شہزادہ امام حسین تشریف لائے اور آ کر دیکھا اور اماں جان سے پوچھا اماں آپ کیوں روتی ہیں، بابا آپ کیوں روتے ہیں، تو حضرت علی سے نہ رہا گیا، کہا بیٹا اپنے نانا کے روضے پر جا کر کہو کہ آپ کی بیٹی ایسی ایسی باتیں کرتی، ہمیں چھوڑ جانے کا کہتی ہے، اس کے بنا ہم کیسے زندگی بسر کریں گے، بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ امام حسن حسین دوڑ کر ہوئے گئے، روضہ رسول پر پہنچے، بیٹھ گئے، امام حسن پیچھے سے آئے، انہوں نے بھی جب ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھا اور حضرت علی کو بہت روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا بابا کیا بات ہے، اماں جان کیوں رو رہی ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا بیٹا اپنے نانا کے روضے پر جا کر کہو کہ آپ کی بیٹی ایسی ایسی باتیں کہہ رہی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ حضرت امام حسن بھی روضہ رسول پر پہنچے، دونوں حضرات وہاں بیٹھ گئے، بچے تو بچے تھے، اللہ کی شان، دونوں کی بھی آنکھ لگی، دونوں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش و خرم ہے اور دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، یہ دونوں خوشی خوشی آئے، بچے تو بچے تھے، آ کر عرض کیا ابا جان کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے نانا کو روضے میں دیکھا ہے، وہ بہت خوش ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی اور کہنے لگے، کہا بیٹا یہ ان کے لیے تو خوشی کی بات ہے مگر ہمارے لیے غم کی بات ہے۔ تھوڑا وقت گزرا، حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی علی 4 باتیں ہیں میری زندگی کی، بس یہ آخری باتیں ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ پوچھا کہ فاطمہ تم جانے کی بات چھوڑو تم کیسی باتیں کرتی ہو، کہنے لگی ایک بات تو یہ کہ تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کسی دوسری عورت سے نکاح کر لینا۔ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا جب نکاح ہوا تو کچھ وقت بعد حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو بی بی فاطمہ کو پتہ چلا تو آپ فرمانے لگی علی تم چاہو جہاں نکاح کرنا چاہو کرو، میں منع نہیں کروں گی، کم سے کم ابو جہل کی بیٹی سے نکاح نہ کرو۔ جب حضرت علی نے ان کی نہیں سنی تو حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی، کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے اتنی محبت فرمائی ہے اور میں ہمیشہ آپ کی محبت کی طالب رہی، اتنی محبت اور لاڈ دے کر آپ نے مجھے علی کے نکاح میں دیا، یا رسول اللہ علی ایک دوسرے نکاح کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے نشست ختم کی، سارے صحابہ کو بلایا، علی کہاں ہے، علی کو بلاؤ، علی آئے، کہا علی 4 شادیوں کی اجازت امت کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم نکاح نہیں کرو گے۔ اسی وقت حکم منسوخ کر دیا،
حضرت علی حضرت بی بی فاطمہ کو لے کر گئے، چونکہ ان پر حکم تھا، آپ کو منع تھا کہ آپ شادی نہیں کریں، تو وہ حکم کو توڑا، کہا میرے بات تمہیں اجازت ہے کہ تم شادی کر لینا اور اپنی شریک حیات تلاش کر لینا۔ علی دوسری وصیت، کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو اپنی بچوں کو سے دیکھے، کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو جس کی اگر کسی بچوں کی ماں مر جائے تو ان بچوں کو چھٹکے نہیں، ان بچوں کو ڈانٹے نہیں، ان بچوں کو مارے نہیں، ان بچوں کو کھانے کا خیال رکھے، ان کے پینے کا خیال رکھے۔ کسی ایسی عورت سے شادی کرنا جو میرے ان یتیم شہزادوں کو بھی سنبھال سکے۔ تیسری بات کہی علی، تیسری بات یہ کہ مجھے صرف تم سے ایک چیز چاہیے، دو تو وصیتیں ہو گئی، ایک چیز چاہیے، یہ کہہ کر کنڈیشن لگائی، کیا بتاؤ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ حضرت علی نے کہا کچھ نہیں مانگا، میں تو تمہارے لیے پان اور روٹی کا بھی انتظام پورا نہ کر سکا، تمہاری بنیادی ضرورتوں کو بھی میں پورا نہ کر سکا، تم نے تو کچھ کسی شے کا سوال نہیں کیا۔ کہا علی دو لفظ کہہ دو کہ میں فاطمہ سے خوش ہوں، راضی ہوں، اس کی ذات سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، یہ دو لفظ لے کر میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، اللہ جس کے ساتھ آپ نے مجھے نکاح میں دیا تھا یہ اس شخص کے دو بول ہیں، لہذا اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما لیجیے۔ اور میں اپنے بابا کو بھی کہوں گی، اے میرے بابا جس شخص کے ہاتھ میں آپ نے میرا ہاتھ دیا تھا، دیکھیں میں اس کو راضی کر کے آئی ہوں، اس کو وفا کر کے نہیں آئی۔ اور چوتھی وصیت، چوتھی بات علی، میرا جنازہ اس وقت میں نکالنا جب رات کے اندھیرے چھا چکے ہوں اور رات کا چاند بھی اس وقت میں نہ دکھ رہا ہو۔ حضرت علی نے پوچھا فجر کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ بیٹی اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا، اپنے آپ کو پردے میں رکھنا، میں اپنے بابا کی اس وصیت پر عمل کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ نکلے اور چاند کی روشنی مجھ پر پڑے اور ادھر موجود دوسری مخلوقات دیکھ کر کہہ دیں کہ دیکھو بنت رسول اللہ کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے۔ ان چار باتوں کی وصیت اور نصیحت کرنے کے بعد صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر اور تہجد کی نماز ادا ہوتی ہے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ کی حضور پیش ہو جاتی ہے۔